یہ جو اہم ترین بات ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض نہیں کہ نہیں، یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کو شیعہ بہت زیادہ اچھالتے ہیں، اس پہ بطور حوالہ بخاری کی روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یہ بات اہل سنت کی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں ناراضگی جو ہوتی ہے وہ انسان کے فعل قلب ہوتا ہے، دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ ناراضگی کا پتہ جب تک آدمی خود نہ بتائے کہ میں فلاں سے ناراض ہوں تب تک کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ناراض ہے کہ نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ قرینے سے یا قیاس سے کوئی دوسرا آدمی اندازہ تو لگا سکتا ہے لیکن صحیح صورتحال واضح نہیں کر سکتا، اور اگر وہ صورتحال واضح کر بھی دے قرینے سے قیاس سے کچھ نہ کچھ وہ اندازہ لگا بھی لے، اور اگر وہ اندازہ لگانے والا معصوم بھی ہو تب بھی اس سے غلطی کا امکان ہے۔ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے واپس آئے، قوم ساری بچڑے کے گرد جمع ہے، اس کی کیا کر رہی ہے؟ عبادت کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اندازہ لگایا، اور اندازہ کیا لگایا کہ شاید حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکا نہیں ہے، تو اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا، بالوں سے پکڑا اور کھینچنا شروع کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ معصوم۔ ہارون علیہ السلام نے حالانکہ روکا تھا، اپنے تو انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن سامری کا جو ہوتا ہے اگلا عنوان ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اندازہ لگایا تو اندازے میں مغالطہ کا ہونا یہ کیا ہے؟ رائے میں غلط فہمی کا ہونا کیا ہے؟ نبی سے بھی ممکن ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھی غلطی ثابت ہوئی ہے۔ تو اب یہ بات کہ جب یہ فعل قلب ہے تو اہل سنت کی کسی کتاب میں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہو کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہوں، یہ کسی جگہ پہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی جہاں تک اندازے کی بات بخاری سے کی جاتی ہے کہ فَحَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ راوی کا ادراج ہے۔ ادراج یہ ہوتا ہے نا، کوئی بات چل رہی ہے کسی اور کی تو درمیان میں بندہ اپنی طرف سے تشریح کر دے، کوئی بات کسی اور کی چل رہی ہے اپنی طرف سے درمیان میں تشریح کر دے، اس کو کہتے ہیں ادراج۔ تو یہ درمیان میں راوی کا ادراج ہے، یہ روایت کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد کلام نہیں کیا۔ کیا مطلب کہ اس کے بعد فتح کے متعلق کلام نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی سامنے۔ جب حدیث سامنے آ گئی تو پھر فتح کے متعلق کلام نہیں کیا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، اور حضرت فاطمہ سے عقیدت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ وجہ یہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق نے ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی۔ اب بندہ یہ کہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، تو کس بات پہ ناراض ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ناراض ہو گئی؟ یہ آپ پہلے تشیع سے سوال کر سکتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت بکر صدیق سے ناراض ہوئی، تو سوال یہ ناراض کس بات پہ ہوئی؟ کیا حضرت بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی اس بات پہ ناراض ہو گئی؟ میرے سامنے یا آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھے، ہم سارے تسلیم خم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی صاحبزادی ہو اور صاحبزادی وہ کہ سیدہ خاتون جنت ہو، اور ان کے سامنے حدیث پڑھی جائے اور وہ ناراض ہو جائیں حدیث پڑھنے والے سے، تو یہ حضرت فاطمہ کی توہین کرتے ہیں اس بات پہ کہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی ہے۔ ہاں، ناراضگی کی اگر بات ہے تو اسی فدق کے متعلق حضرت علی سے ناراضگی ثابت ہے شیعہ کتابوں سے۔ شیعہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہو گئی کہ حضرت علی کو کہا کہ جا کے فدق میرا حق لے کے آؤ۔ چونکہ انہوں نے کہانی جیسے گھڑی ہے تو حضرت علی نے حق لانے سے انکار کر دیا، کہتے تقیہ کیا حضرت علی نے، تو حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہو گئی۔ گویا کہ فدق کے متعلق حضرت فاطمہ کی ناراضگی
اس طرح اور امور پہ بھی حضرت علی سے ناراضگی ثابت ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں گا، ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی ومن اغضبنی فقد اغضب اللہ. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غصے کیا غضبناک کیا، اس نے مجھے غصہ کیا غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا وہ اس نے اللہ کو غضبناک کیا. یہ کس موقع کی حدیث ہے؟ جب حضرت علی نے ارادہ کیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کروں گا. اب شیعہ یہ آپ کو فتح پہ پیش کریں گے. دیکھیں جی، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور جس سے حضرت فاطمہ ناراض ہو جائیں اس کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے. حالانکہ فرمان اللہ کے نبی کا کہاں پہ ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ ابو جہل کی بیٹی سے، یہ کتاب المالی شیخ صدوق، اس کے اندر صفحہ نمبر 64 میں یہ روایت ہے. جلال العیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227 میں، انوار النعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 میں، ناسخ التواریخ جس صفحہ نمبر 206 میں، علل الشرائع صفحہ نمبر 148 میں 185 میں یہی بات ہے. اور بخاری شریف کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 528 میں بھی یہ بات ہے. گویا کہ شیعہ کی 5-7 کتابوں میں یہ اور اہل سنت کی بخاری میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت علی نے ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا. جب نبی علیہ السلام کی حدیث پہ پہنچی تو حضرت علی نے کیا کیا؟ اس سے ترک کر دیا اس ارادے کو. تو گویا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت علی مصداق روایت کا مصداق بنے اور اللہ کے نبی کو غصہ کیا اور اللہ کو غصہ کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آیا تو حضرت علی نے ارادے ترک کر دیا، گویا رجوع ثابت ہو گیا. لیکن روایت کس کے لیے؟ ناراضگی ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ناراضگی تو یہاں پہ ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی ناراضگی ثابت نہیں ہے، حضرت علی سے ناراضگی کیا ہے؟ شیعہ کتابوں سے ثابت ہے. اگلی روایت لیں، یہ جلال العیون کی یہ روایت آپ پڑھیں اور آپ حیران ہوں گے اس مذہب کی اہل بیت سے محبت کا جو ڈھونگ ہے. کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا حضرت فاطمہ نے ایک کنیز کو، اور وہ کنیز جناب امیر کی خدمت کرتی تھی. ایک دن جناب فاطمہ گھر میں آئی اور دیکھا کہ سر جناب امیر یعنی حضرت علی کا اس کنیز کے دامن میں ہے. جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو متغیر ہو گئی اور پوچھا اس کنیز کے ساتھ کیا تم نے کوئی تعلق کیا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا بخدا اے دختر محمد، میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں قائم کیا. اب جو کچھ تم کو میں نے بیان کیا ہے یعنی کہ لاؤ. تو جناب سیدنا نے کہا مجھے میرے پدر بزرگوار کے گھر جانے کی اجازت دو. جناب امیر نے فرمایا میں نے اجازت دی. پس جناب فاطمہ نے چادر لی اور وہ چلی گئی. اب یہاں بھی ناراضگی ثابت ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ آئیں، تشریف لائیں تو ایک باندی کے دامن میں ان کی گود میں حضرت علی کا سر ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں باندیوں کا جو احکام تھے اس کے مطابق بیوی والے تعلقات اپنی باندی سے جائز کرنا اختیار کرنا جائز تھے. تو یہ یہاں پہ کوئی اس روایت کو مد نظر رکھ کے حضرت علی کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ اس طرح کے، تو ان خود کے لیے یہ جائز تھا. لیکن چونکہ بیوی تو بیوی ہوتی ہے اور بیوی کے ہوتے ہوئے پھر باندی، اس سے بھی شریعت نے تھوڑا سا یہ کہا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا گھٹیا عمل ہے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندی کے پاس جانا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلق نہیں قائم کیا. اتنا تو ان کے لیے اجازت تھی کہ سر کی مالش کر رہی ہوں گی یا سر ان کی گود میں تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا اور اس پر ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئی. اب سوال یہ ہے، یہ دو حوالے میں نے پیش کیے ہیں.
اب یہ دو حوالے پیش کرنے کے بعد سوال یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے ناراضگی ثابت نہیں ہے، کہیں بھی ناراضگی ثابت نہیں ہے، اور یہاں پہ حضرت فاطمہ کی زبانی ثابت ہے، خود کہہ رہی ہے مجھے جانے کی اجازت دیں، اور دوسری جگہ اللہ کے نبی فمن اغضب ہے۔ اب جہاں ناراضگی ثابت ہے وہاں تو آپ کہتے ہیں جی یہ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، اور سارا کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں ناراضگی ثابت نہیں ہے وہاں پہ آپ جو ہے ان کو دشمن بنا کے پیش کر رہے ہیں، فاسق اور واسق اور کافر کہہ رہے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا، عقل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایسا نظریہ سوچتے اور ایسی بات سوچتے، لیکن اصل کیا تھی؟ بغض سیدنا صدیق اکبر تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ظاہر ہوا۔